السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم لوگ آپ کو مختلف سوسائٹیوں کے متعلق یا کوئی بڑے روڈز بنتے ہیں یا بڑی میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہم افسران کی کارکردگی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے اوپر یہ بھی الزامات لگائے کہ جی آپ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے متعلق بات کرتے ہیں، تو ہماری انویسٹیگیشن بھی جاری رہی کہ افسران کیا کرتے رہے۔ اس سے پہلے ہم جو دیتے تھے وہ خبریں تھیں، مطلب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، تو اب کبھی ہم نے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ لیکن اب چونکہ لوگوں کی بہت ڈیمانڈ تھی تو ہم نے دیکھا کہ واقعتاً اتھارٹی کے اندر جس طریقے کے کام ہو رہے ہیں، یقین کریں ناظرین کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خبریں تو ایک طرف رہ گئیں، اصل جو تباہی ہے، اصل جو معاملات خراب ہوئے ہیں سوسائٹیوں کے، انہی اتھارٹیز کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ادارے ہمارے اس قدر اچھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے ان اداروں کو تباہ کر دیا۔ انہی اداروں سے ان کے رزق روٹی بھی چلتے رہے۔ بہرحال آج کی خبر میں کچھ ان کے آپریشن ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آر ڈی اے کے اندر رشوت خوری کا بازار بھی گرم ہے۔ تو چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی ہماری انفارمیٹو ویڈیو آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، ہم اپنی سکرین پر اس کو چلائیں گے۔ انہوں نے ایک آپریشن کیا ہے بیریا ٹاؤن فیز 8 کے اندر، چونکہ بیریا ٹاؤن کے جو لوگ تھے وہ ان کے پاس آتے رہے، سال سے 4-5 سال سے ہم ان کو یہاں دھکے کھاتے دیکھتے رہے، معاف کیجیے گا۔ تو بہرحال انہوں نے میرا نہیں خیال کہ ان کو این او سی جاری کیا تھا اس فیز کا۔ بہرحال انہوں نے اس کو تمام تر چیزیں جو تھیں ان کی اس کے متعلق انہوں نے اپنی ان لوگوں سے ہماری بات چیت ہوتی رہی تو انہوں نے کہا ہم نے ساری چیزیں دے دی ہیں لیکن ہمیں تاحال جو ہماری لیگل فارمیلٹیز ہے وہ نہیں پوری کی جا رہی۔ تو ناظرین یہ دیکھیں آپریشن، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ جس طرح آپ یہ اسکرین پر بلڈوزر یہ چیزیں توڑتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک الگ سی جگہ پر یہ کرائے کے بلڈوزر لے کر دور دراز ایریوں میں کہیں چھیڑ چھاڑ کر کے، جس طرح وہ نیا کوئی ایس ایچ او آتا ہے تو یہ ہماری جو چیزیں ہم دکھا رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں فیز 8 جو ہے پورے کا پورا ایریا اس کا کافی حد تک ڈیولپ ہے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے انہوں نے ایک چھوٹی سی پھنسی کو انہوں نے بڑا پھوڑا بنایا، تب انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اب جب کہ وہاں پر سارا کچھ بن چکا ہے، سارا کچھ ہو چکا، اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی، تو کرائے کے 1-2 بلڈوزر لیے، اور انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ تو ان کا ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی کرائے کی چیزیں لے کر جناب انہوں نے کہیں دور دراز کوئی درخت توڑ دیا، کوئی چھوٹا سا کسی کا بورڈ اتار دیا، مطلب اس کے لیے پھر اپنی ویب سائٹ پر ریوارڈ لینے کے لیے یہ چیزیں لگا دیں۔ بہت سارے ایسے انلیگل پروجیکٹ ان کی آنکھوں کے سامنے بنے، لیکن انہوں نے مجبوری، جب بھی ان سے پوچھا، جب بھی بات کی تو انہوں نے یہی کہا جی ہمارے پاس تو اپنا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، ہم کس طرح توڑیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں اس میں کیا توڑا جا رہا ہے، کیا کچھ یہ جنگل میں کوئی دور دراز جو نان ڈیولپ ایریے میں کہیں کو بورڈ لگا تو اس کو اکھاڑ دیا، یہ مطلب آپریشن ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اتنی تیز اب دنیا ہو چکی ہے کہ اس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول آپ نہیں جھونک سکتے۔ نئی ڈی جی آر ڈی اے میڈم کنزا آئی ہیں، اچھی شہرت کی حامل ہیں، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ آپریشن، یہاں پر کیا آپریشن ہو رہا ہے۔ یہ درخت ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں غور سے، کون سا ادھر دھماکہ خیز آپریشن ہو جائے، غیر قانونی جو چیزیں بن گئی تھی وہ ساری ٹوٹ گئی۔ اللہ کے بندو، اتنا بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال افسوس ہوتا ہے ناظرین کہ اچھے اداروں میں بیٹھی یہ کالی بھیڑیں جن کے پیٹ ہی نہیں بھر رہے، اور پتہ نہیں، آپ یہ یقین جانیں ناظرین کہ یہ سارے لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ناظرین، یہ آر ڈی اے کی بلڈنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ 5-5 ہزار کے نوٹ گنے جا رہے ہیں۔ اب یہ کسی کو اندر دیا جائے گا اور اپنا کام نکلوایا جائے گا، یا کام پینڈنگ ہی رہے گا، پھر یہ پیسے بھی لے لیے جائیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، اتھارٹیز کا یہ کام تھا کہ جس طرح یہ غیر قانونی پروجیکٹ بنے تھے تو اسی وقت یہ اچھے طریقے کے ساتھ، منظم طریقے کے ساتھ آپریشن کرتے، اور پھر ان کو
اس مافیا کو کیفر کردار تک پہنچاتے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ یقین جانے ناظرین اس قدر مغرور انسان ہیں کہ مطلب گردن ہی نہیں مڑتی ان کی، مطلب ہر وقت جس بندے سے کوئی ان کا مفاد ہوتا ہے اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کریں گے، ایون صحافیوں کے ساتھ بھی بڑا عجیب سا ان لوگوں کا رویہ ہے۔ بہرحال میں ناظرین میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ہمیشہ ان کی کارکردگی کے اوپر بات کی۔ سیف انور جپا صاحب کے دور میں یقین کریں ناظرین کافی بہتری آ گئی تھی، نظر آ رہا تھا کہ کوئی افسر بیٹھا ہوا ہے، کارکردگی بھی دکھا رہا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد اب یہ دیکھیں میڈم آئی ہیں، میڈم کے علم میں شاید ہے، چونکہ ابھی تو ان کی فرسٹ کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی، میڈم کے علم میں شاید یہ باتیں نہیں ہوں گی۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میڈم آپ نے اس اتھارٹی کا چارج لیا ہے تو یہاں پر اندر جو ہے وہ اس ایک آپریشن کرنے کی ضرورت ہے آپ کی اتھارٹی کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ کن افسران نے کتنا کتنا مال بنا لیا ہے ان سوسائٹیوں کو لالی پاپ دے کے۔ سوسائٹی مالکان کی ایک میٹنگ کر لیں، جن لوگوں کے کاغذات پینڈنگ پڑے ہیں، قرآن پاک پر حلف ان سے لیں کہ آپ کے پاس آپ نے کیا کیا کچھ دیا ہے، کیا کیا یہاں پر ہو چکا ہے۔ اگر تھوڑی ایمان کی رتی ہوئی تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں اس ادارے کی، لیکن اس ادارے کی کارکردگی انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اداروں کی یہ حالت دیکھ کر ناظرین دل دکھتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہم پر طنز بھی کیے کہ یار آپ کو یہاں سے بینیفیشری ہیں۔ میں ایگزیکٹو ایڈیٹر ہوں، ڈیلی غزنوی اخبار ہے ہمارا، تو ان کے اوپر بھی کوئی خبر بھی آتی تھی، ہم یہ کہتے تھے یار اتھارٹی میں بیٹھے لوگ پرفارم کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے مثبت کردار ہم ادا کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کے پیٹ کا جو دوزخ، میرا خیال ہے کہ ان کے پیٹ کا جو لالچ ہے وہ قبر کی آگ ہی شاید پورا کرے گی۔ تو بہرحال ناظرین ایک چھوٹی سی ہماری یہ ایفرٹ تھی، کومنٹ باکس میں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے سلسلے کو ہم روکیں گے نہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، آہستہ آہستہ کر کے ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔